السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ میرے پیارے دل عزیز بچوں، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری یہ صحت و عافیت دائم قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، سورۃ البقرہ میں شروعات کا چرچا میں ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ مؤمنون کے بارے میں چرچا ہونے بعد کافرین کے بارے میں چرچا کر رہے تھے، اس میں سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔ ایسی ایک آیت کے بعد ایک اور آیت ہے آج ہمیں پڑھنے کا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلى سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی۔ ختم اللہ، مہر لگانا معنی ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، خاص قسم کا پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت کا تعلق اس کے پہلے والی آیت سے کیا تعلق ہے وہ بھی ہمیں سمجھنے کا ہے۔ المناسبہ و شرح المفردات۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ آیت تعلیل للحکم السابق و بیان لما یقتضیہ۔ یہ آیت اس کے پہلے والا حکم سابق حکم کی علت اور اس کے مقتضا کا بیان ہے۔ تو کیا حکم سابق ہوا ہے وہ آپ لوگ سمجھے ہوں گے۔ اس کے پہلے اللہ تعالیٰ کا قول ہے نا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ تو کیوں یہ فائدہ مند نہیں ہے، ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، کیوں وہ ایمان نہیں لا پاتے، اس کا ایک مقدر سوال ہے وہاں۔ فما بالہم کذالک، کیوں ایسا ہے، کیوں ایسے ہیں وہ لوگ، ایسے ایک سوال ہے نا وہاں، وہ سوال کا جوابی طور پر آ گیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے کوئی فائدہ نہیں ہوگا،
اس کا ایک سبب کا بیان ہے اور اس کے پہلے والی وہ آیت کا مقتضا کا بیان ہے. کیوں ایسے ہیں یہ لوگ، کیوں ایسے ہیں، اس کا جواب ہے یہ آیت میں. اور ادھر ختم ایسا ایک لفظ کا استعمال ہوا ہے. والختم الکتم، ختم کا لغوی معنی کیا ہے؟ پوشیدہ رکھنا، چھپانا. سمی به الاستیثاق من الشیء بضرب الخاتم علیہ، مہر لگا کر کسی شے کو قابل وثوق بنانا. الاستیثاق من الشیء کا معنی قابل وثوق بنانے کو ختم کہتے ہیں. سمی به الاستیثاق من الشیء بضرب الخاتم علیہ، کیوں؟ لأنہ کتم لہ، کسی شے کو مہر لگا کر رکھنا بولو تو اس کو چھپانا، اس کے متعلق کام ختم کرنا، ایسے ایک معنی ہے نا. والبلوغ آخرہ، اور وہ شے کا آخر منزل پر پہنچنا، ایسے ایک معنی دیتے ہیں نا. نظرا الی انہ آخر فعل یفعل فی احرازہ، یہ بھی نظر رکھتے ہوئے، نظراً یہ بھی نظر رکھتے ہوئے کہ الی انہ آخر فعل یفعل فی احرازہ، یہ مہر لگانا، ختم مہر لگانا کیا ہے؟ وہ ایک آخری فعل ہے جو کسی شے کو محفوظ کرنے کے سلسلے میں اختیار کیا جاتا ہے. وہی ہے نا، کسی شے کو ہم محفوظ رکھیں گے تو اس کا آخری فعل تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مہر لگا کر پورا محفوظ کر کے رکھتے ہیں. اس لیے ادھر ختم ایسا لفظ کا استعمال ہوا ہے. وہ ختم لفظ کا لغوی معنی ہے ابھی جو ہم پڑھے. اور اس میں ایک اور ورڈ بھی ہے نا، کیا ہے وہ؟ ختم اللہ علی قلوبہم علی سمعہم علی ابصارہم غشاوہ، ہے نا، غشاوہ بھی ہے. تو غشاوہ وہ لفظ کا معنی کیا ہے؟ والغشاوہ فعالۃ من غشاہ اذا غطاہ. غشاوہ فعالہ وزن ہے بکسر الفاء، بکسر الفاء، فعالہ وزن کا ہے. من غشاہ اذا غطاہ، بنیت لما یشتمل علی الشیء. غشاوہ وہ لفظ کی بنیاد اور اس کا وزن تو وہ اس چیز پر دلالت کرنے کے لیے ہے جو کسی شے پر مشتمل ہو. لما یشتمل علی الشیء کالعصابہ والعمامہ، وہ عصابہ امامہ جیسے یہ الفاظ بھی ایسے ہی ہے. اول کا معنی جماعت کا معنی ہے اور دوسرے کا معنی پگڑی کا معنی ہے. اور بھی الفاظ ہے یہی مشتمل علی الشیء. کوئی یحیط بہ فعالہ وزن کا اسماء الصناعات بھی ہوتے ہیں، جیسے خیاطت، قصارہ، نہیں تو مستولی علی اسم، اسم مستولی علیہ بھی ہوتا ہے، خلافت، امارت. تو وہ فعالت وزن کی خصوصیت کا بیان تھا. وہ یہی ہے یہ آیت میں آنے والا یہ ختم اور غشاوہ، وہ مفردات کا شرح. ابھی ہم وہ ختم اور تغشیت سے یہ آیت میں کیا مراد ہے وہ سمجھتے ہیں. بیان المراد من الختم والتغشیہ ولا ختم ولا تغشیت علی الحقیقہ. یہ آیت میں ہے نا، ختم اور تغشیہ سے حقیقی ختم و تغشیہ کیا نہیں ہے؟ مراد نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِمَا أَن يُحْدِثَ فِي نُفُوسِهِمْ هَيْئَةً تُمَرِّنُهُمْ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي واستقباح الایمان والطاعات. بلکہ وہ الفاظ سے کیا مراد ہے؟ کفار کے دلوں میں ایسی ایک ہیئت، ایسی ایک صورت کا پیدا کر دینا، وہ مراد ہے. کیا ہے وہ صورت کی خصوصیت، وہ ہیئت کی خصوصیت کیا ہے؟ تمرنهم على استحباب الكفر والمعاصي واستقباح الایمان والطاعات. یہ ہیئت ہے نا، وہ انہیں کفر و معاصی کی پسندیدگی
اور ایمان و طاعت کی ناپسندیدگی پر عادی بناتی ہے۔ ایسی ایک حیت، ایسی ایک صورت ان کے دلوں میں اللہ تعالی پیدا کر دینا مراد ہے، یہ ختم و تغشیت سے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے ان کا دلوں پر مہر لگانے کا سبب تو کیا ہے؟ بسبب غیہم وانہماکہم فی التقلید واعراضہم عن النظر الصحیح۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کرنے کا سبب کیا ہے؟ کفار کی گمراہی ہے، کفار کی گمراہی اور ان کے تقلید آباء میں منہمک ہونے اور اچھا سوچ سے اعراض کرنے کی وجہ سے ہے۔ آپ لوگ سمجھے ہیں نا کیا ہے؟ ہاں، بسبب غیہم، ان کی گمراہی کی وجہ سے، وانہماکہم فی التقلید، وہ آباء کی تقلید آباء میں منہمک ہونے کی وجہ سے، اور وَإِعْرَاضِهِمْ عَنِ النَّظْرِ الصَّحِيحِ، اچھا سوچ نظر صحیح سے اعراض کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ فَتَجْعَلُ قُلُوبَهُمْ بِحَيْثُ لَا يَنْفَذُ فِيهَا الْحَقُّ فتجعل قلوبہم کا تعلق تمرنہم وہ لفظ سے تعلق ہے، تو یہ پیدا کردہ حیت ہے نا، وہ حیت نے ان کے قلوب کو ایسی ایک صورت میں بنا دیں گے کہ ان میں حق نفوذ نہیں کرتا، حق داخل نہیں ہوتا، بحیث لا ينفذ فیہ الحق، اور ان کے اسماع کو کیا بنا دے گی؟ وَأَسْمَاعَهُمْ تَعَافُ اسْتِمَاعَهُ، وَأَسْمَاعَهُمْ، اور ان کے کانوں کو ایسے بنا دیتے ہیں، تعاف استماعہ، یہ حق کا استماع، حق غور سے سننا وہ پسند نہیں کرتے، وہ سننے سے کراہیت ظاہر کر دیتی ہے۔ فَتَصِيرُ كَأَنَّهَا مُسْتَوْثَقٌ مِّنْهَا بِالْخَتْمِ، فَتَصِيرُ كَأَنَّهَا مُسْتَوْثَقٌ مِّنْهَا بِالْخَتْمِ، تو ایسی ایک حالت میں ہو جائیں گے ان کے کانوں اور دلوں، کیا ہے؟ انہیں مہر لگا کر پختہ کر دیے گئے ہیں، ایسی ایک حالت میں ہو جائیں گے۔ وَأَبْصَارُهُمْ لَا تَجْتَلِ الْآيَاتِ الْمَنْصُوبَةَ لَهُمْ فِي الْأَنفُسِ وَالْآفَاقِ، اور ان کی نگاہوں کو اس طور سے بنا دے گا کہ وہ ان آیات کو نہیں دیکھتی جو خدا نے انسان کی ذات اور اطراف عالم میں قائم کر رکھی ہے۔ فی الانفس والآفاق، ان کی انفس، انسان ان کی ذات میں اور اطراف عالم میں جو اللہ تعالی قائم کر رکھے ہیں، وہ آیات کو، وہ نشانیاں دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ما تجتلیہا اعین المستبصرین، جیسے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں سوچنے والے، نظر رکھنے والے، تدبر کرنے والوں کی آنکھیں جیسے دیکھتی ہیں، اسی طرح یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جو ان کی ذات میں ہیں اور اطراف عالم میں ہیں، اس کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں تدبر نہیں کرتے ہیں۔ اجتلا الشیء کا معنی نظر الیہ، دیکھنا، سوچنا، تدبر کرنا، یہ سب معنی ہے۔ فتصیر کأنہا غطی علیہا وحیل بینہا وبین الابصار، فتصیر، تب ان کے دلوں ایسی حالت میں ہو جاتی ہے کأنہا غطی علیہا،
جیسے اس کے اوپر ان کے دلوں کے اوپر پردہ لگائے ہوئے ہو. وحیل بینہا و بین الابصار، اور یہ آیات اور اس کو دیکھنا، تدبر کرنا، اس کے درمیان پردہ لگائے ہوئے ہو، اسی ایک حالت میں ہو جاتے ہیں. وَسَمَّاهُ عَلَى الْإِسْتِعَارَةِ خَتْمًا وَتَغْشِيَةً. تو ادھر بتا رہے تھے نا ان یحدث، اللہ تعالیٰ ان کی دلوں میں ایسی ایک حیت کا پیدا کرنا. تو یہ احداث کو نہیں تو یہ حدوث کو اللہ تعالیٰ نام رکھے ہیں علی الاستعارہ، استعارہ کے طور پر ختما و تغشیہ، ختم تغشیہ ایسا لفظ میں فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ. وَمَثَّلَ قُلُوبَهُمْ وَمَشَاعِرَهُمُ الْمَؤُوفَةَ بها بأشياء ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع بها ختما وتغطية. نہیں تو ادھر سماہ علی الاستعارہ، استعارہ ہونے کی وجہ سے وہ ختم تغشیہ استعمال کیے بتائے. نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی حالت، نہیں تو ان کی یہ احساسات المعوفہ جس میں آفات آ گئے ہو، تو آفات سے المعوفہ سے کیا مراد؟ وَمَشَاعِرَهُمُ الْمَعُوفَةِ بِهَا، ان کے دلوں میں مثلا قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تشبیہ دیے. وَمَشَاعِرَهُمُ الْمَعُوفَةِ بِهَا، وَمَشَاعِرَهُمُ الْمَعُوفَةَ بِهَا، ان کے آفت آئے ہوئے احساسات. معوفہ مانا اصابتہ آفہ، وہ احساسات کی تشبیہ دیے ہیں باشیاء، ایسی چیزوں کے ساتھ. ضرب حجاب بینہا و بین الاستنفاع بها، وہ ایسی چیزوں کے ساتھ تشبیہ ہوئی ہے، وہ چیزوں اور وہ چیزوں سے منفعت اٹھانا، فائدہ اٹھانے کے درمیان کیا ہے؟ پردہ لگایا ہوا ہو. تو ایسی ان کی حالت، ان کے قلوب ابصار کو ایسی چیزوں سے تشبیہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا نام رکھے؟ ختما و تغطیہ، ختم اور تغطیہ کا استعمال کیے ہیں. مثل قلوبهم ومشاعرهم باشیاء ضرب حجاب بینہا وبین الاستمتاع بها ختما و تغطیہ. تو ایسی یہ چیزوں اور اس کو فائدہ اٹھانے کے درمیان پردہ لگائے ہوئے، ایسی ایک چیزوں سے تشبیہ دیتے ہوئے ان کے دلوں اور احساسات کو کیسے اللہ تعالیٰ پیش کیے؟ ختما و تغطیہ، اس میں مہر لگایا ہوا ہے اور پردہ لگایا ہوا ہے، ایسا ایک استعمال فرمائے اللہ تعالیٰ. پیارے بچوں، ابھی ہم سمجھ رہے تھے ختم اور تغشیہ سے کیا مراد ہے آیت میں. اس کے پہلے ہم پڑھے ہیں نا، کیا پڑھے؟ یہ ختم اور تغشیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں، نفوس میں ایسی ایک حیت کا پیدا کرنا، وہ حیت، وہ صورت ان کو ایمان سے نفرت اور کفر سے پسندیدگی پیدا کرتی ہے. یہ پسندیدگی اور نفرت پر ان کو عادی بنا دیتی ہے. ایسی ایک حیت کا احداث، حدوث ہونا بتا رہے تھے نا، وہی ختم اور تغشیت سے مراد سمجھ رہے تھے ہم. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہوں پر وہی مراد والی آیات، الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کے بارے میں سمجھتے ہیں. وَقَدْ عَبَّرَ عَنْ إِحْدَاثِ هَذِهِ الْهَيْئَةِ، یہ حیت ہے نا، یہ حیت بولو تو سمجھنا ہے. اس کے پہلے ہم جو بتا رہے تھے ختم کے بارے میں، وہی ہے وہ حیت کا پیدا کرنا. وہ حیت کا پیدا کرنا، وہ معنی کو طبع لفظ سے، طبع لفظ سے تعبیر فرمایا. فی قولہ تعالی اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم. تو یہ آیت میں طبع سے کیا مراد ہے؟ احداث هذه الحیہ، پہلے ہم بتایا ہے نا ختم کے بارے میں.
وہی معنی ہے طبع کا معنی. اور کیا لفظ سے وبالاغفال، اغفال لفظ سے تعبیر فرمائے فی قولہ تعالی ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. تو اغفلنا بھی وہ ختم کا معنی میں ہے. اور وبالاقصاء، اقصاء لفظ سے تعبیر فرمائے فی قولہ تعالی وجعلنا قلوبهم قاسیہ. تو قاسیہ وہاں بھی وہ ختم کا وہی معنی ہے. احداث هذه اللائحہ جو ہم پہلے بتائے تھے وہی معنی ہے. تو قرآن کی کئی جگہوں پر وہی مفہوم، وہی مطلوب والے الفاظ طبع، اقصاء، اغفال، یہ سب اللہ تعالیٰ استعمال کیے ہیں. پھر باقی ہے وہی من حیث ان الممکنات بأسرها مستندا الى اللہ تعالی واقعۃ بقدرتہ اسندت الیہ. اس کے پہلے ایک سوال ہے، تقدیر میں ایک سوال ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں. کیا ہے ادھر ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالی مہر لگا دیے ہیں. ایسے سب آیات پڑھتے وقت ایسے شک ہوگا یقتضی عدم مؤاخذتہم بما ارید من الختم، تو ان کو کوئی سزا دینے کا حق نہیں ہے، کیوں اللہ تعالی مہر لگائے ہیں نا، ایسا کچھ لوگ سوچیں گے. اور اس کے بعد ان کی کفر کی وجہ سے، ان کی تمرد کی وجہ سے، اعراضہم عن الحق، حق سے اعراض ہونے کی وجہ سے ایسی آیات پڑھتے وقت پھر ہم سمجھیں گے ہاں ان کو حق، یہ سزا ملنے کا حق ہے، ان کو سزا ملنا ہی ہے. تو ایک طرف دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگائے، اور دوسری طرف دیکھیں تو یہ گنہگار لوگ ان کا وہ اعراض، تمرد، یہ سب ہے. تو ایک طرف دیکھیں گے تو وہ لوگ وہ سزا کا حقدار ہے، اور ایک طرف دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے نسبت ہو رہی ہے. تو سمجھنا ہے ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف اسناد کیوں اور عبد سے اسناد کیسے، اس کا وہ دونوں جہت کا اختلاف، حیثیت کیا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں. وہی یہاں سے شروع ومن حیث انہا وہی من حیث ان الممکنات بأسرها. وہیا سے مراد ابھی جو ہم بتا رہے تھے نا، ختم، طبع، اغفال، اقصاء، یہ سب، یہ ساری باتیں من حیث ان الممکنات بأسرها، ہر ممکنات جو بھی ہونے کا امکان والا ہو، سب کچھ وہ کیا ہے مستند الی اللہ تعالی، اللہ تعالی سے ہی نسبت ہے. واقعۃ بقدرتہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی واقع ہو رہا ہے نا. ہر ممکن باتیں، ہر ممکنات تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی واقع ہو رہی ہے، اس لیے اسندت الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ کیا ہوا، اسناد کیا گیا. اور ومن حیث انہا مسببۃ مما اقترفوہ بدلیل قولہ تعالی بل طبع اللہ علیہا بکفرہم وقولہ تعالی ذلک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم. من حیث انہا، یہ امور، یہ ختم، طبع، اغفال، اقصاء، یہ سب مسببۃ، اس کا سبب تو کیا ہے، مما اقترفوہ، یہ بندے لوگ، یہ کافر لوگ کرنے کی وجہ سے ہے نا، ان کی کوتاہی کی وجہ سے، ان کی کفر کی وجہ سے، ان کا اعراض کی وجہ سے، ان کا انکار کی وجہ سے ہیں، اس لیے وہ عبد کی طرف اسناد ہو رہا ہے. تو اس میں کیا سمجھنا ہے، الاسناد الی اللہ تعالی من حیث انہ واقع بقدرتہ وفاعل لہ. اللہ تعالیٰ کی طرف اسناد ہوا تو سمجھنا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے واقع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اصل فاعل اس لیے ہو رہا ہے. عبد کی طرف اس کا اسناد ہوا تو سمجھنا من حیث انہ مسبب عما اقترفہ وکاسب لہ، کیونکہ یہ بندہ کافر یہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ختم، طبع، اقصاء، اغفال، یہ سب، تو اس کا کاسب ہے یہ عبد. ایسا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کیوں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہا ہے. اور عبد کی طرف اسناد کیوں، کیونکہ ان کی کوتاہیاں، ان کی غلطیاں کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ ختم، طبع، اقصاء، اغفال.
اس کی دلیل بھی ہے ادھر بدلیل قولہ تعالی بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، تو طبع بکفرہم دیکھو وہاں عبد کی طرف اسناد ہوا. وقولہ تعالی ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، تو وہ لوگ کفر کرنے کی وجہ سے طبع علی قلوبہم. یہ آیت سے وہی ہے ہمیں سمجھنے کا. وردت الآیت ناعیۃ علیہم شناعۃ صفتہم ووخامۃ عاقبتہم، تو ادھر یہ ساری آیات ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ آیت کیوں وارد ہوئی ہے؟ ناعیۃ علیہم، یہ کافر لوگ، وہ کافر لوگوں کے سامنے اظہار کرنے کے لیے شناعت صفتہم، ان کی حالت کی برائی، ان کی صفت کی برائی، صفت کی خرابی کا بیان کرنے کے لیے. ووخامۃ عاقبتہم، ان کی بد انجامی کا بیان کرنے کے لیے، ان کی عاقبت بری ہے، خراب ہے، یہ سب بیان کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے یہ آیت، وہ بھی اس کے ساتھ سمجھنے کا ہے. پیارے بچوں، ابھی ادھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم ہے نا، ختم اللہ تعالیٰ سے نسبت ہوا ہے. وہ نسبت ہونے کا سبب تو ہم ابھی بیان کیے ہیں. پھر بھی ادھر معتزلہ الذین حکموا العقل، ان کو تھوڑا یہ اسناد سے زیادہ بیزار ہو رہے ہیں، وہ لوگ. تو ان کی وہ بے چینی کا سبب کیا ہے؟ وہ لوگ یہ آیت کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، کیسے تعویل کرتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اگلا پیریڈ سمجھیں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.